تحریک آزادی کشمیر کا معاملہ اب صرف وادی تک یا مقبوضہ جموں و کشمیر تک محدود نہیں ہے، یہ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی تک پہنچ گیا ہے۔ اب بھارت کے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ People who have picked up arms, and these are the local boys, if they want to continue with this acts of terrorism, displaying flags of ISIS and Pakistan, then we will treat them as anti-national elements. گولی کا جواب گولی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ گولی کا جواب گولی سے ہوگا، اس سے اور یہ بھڑکے گا اور مصیبت آئے گی۔ میں کشمیر کی ایشو کے ساتھ ہوں، ریزالو ہونا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ دیکھو میرے قرآن کی شان، بچہ بچہ ہے یہ نعرے تو پوری وادی میں گونج رہے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی کہ ہم لڑ کے لیں گے آزادی، ہم مر کے لیں گے آزادی، جیوے جیوے پاکستان۔ مگر یہ نعرے مقبوضہ جموں کشمیر سے نکل کے کہیں دور بھارت کی راجدھانی نئی دلی تک پہنچ گئے ہیں، جہاں کے رامجہاز کالج میں مسلسل یہ نعرے گونج رہے ہیں اور آج بھی اس کی گونج نئی دلی میں اور ایوان میں، بھارت کے اقتدار کے ایوانوں میں مسلسل سنائی دیتی رہی۔ پچھلے سال جے این یو میں ہوئی دیش دروہی نعرے بازی کا سلسلہ دلی یونیورسٹی میں بھی دیکھنے کو ملا۔ ایسا کاریہ کرتاؤں نے دلی وشو ودیالیہ میں دیش کے خلاف نعرے بازی کی اور کشمیر کی آزادی کے نعرے لگائے۔ اور خود بھارت کے اندر ایسی قوتیں ہیں، ایسی شخصیات ہیں جو بھارت کے سیاسی بہت بڑے بڑے نام سمجھے جاتے ہیں، بھارت کے ایوانوں میں ان کا ذکر رہتا ہے، ان کا انفلوئنس ہے، جو بھارت کو اور بھارت کے کرتے دھرتوں کو آج جو اس کے کرتے دھرتے ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اور اس میں سب سے اہم نام جو حالیہ دنوں میں سامنے آیا ہے وہ بھارت کے سابق وزیر خزانہ چدمبرم کا ہے، جو کہ کانگریس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ہی وزندار سیاسی شخصیت سمجھے جاتے ہیں۔ اب پچھلے دور میں پورے 5 سال تک وہ بھارت کے اہم ترین کابینہ کے وزیر رہے ہیں اور انہوں نے حالیہ دنوں میں اب سے چند روز قبل جو مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھارت کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک پبلک گیدرنگ میں، ایک سیمینار میں انہوں نے کہا کہ اس وقت 70 لاکھ کشمیری ذہنی طور پہ پوری طرح بھارت سے الگ ہو چکے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے یہ حقیقت ہے۔ چدمبرم کہتے ہیں کہ آج کشمیر تقریباً بھارت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ جموں و کشمیر میں فوج کی تعیناتی اس کے اختیارات میں اضافہ ہے، بالخصوص بھارتی آرمی چیف کی یہ وارننگ کہ کشمیر میں جو بھی سیکیورٹی آپریشن میں رکاوٹ ڈالے گا اس کو غدار تصور کیا جائے گا۔ یہ بیان تو تابوت میں آخری کیل کی طرح ہے۔ 70 لاکھ کشمیری آج ذہنی طور پر پوری طرح بھارت سے الگ ہو چکے ہیں، جبکہ بھارتی حکومت ہر روز ہر دھرمی پر مشتمل یہ بیان دیتی ہے کہ کسی سے بات نہیں کی جائے گی اور طاقت کا استعمال کیا جائے گا، جو کہ ایک بھیانک غلطی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کشمیر تقریباً بھارت کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ یہ صرف بھارت کے انتہائی بااثر سیاستدان نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف نعرے
नई दिल्ली के रामजास कॉलेज में या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नहीं गूंज रहे, ये महबूजा जम्मू कश्मीर के गली कूचों में मुसलसल नहीं गूंज रहे, इसकी गूंज भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नजर आ रही है और अक्सर मीडिया में इस किस्म की बातें सामने आती हैं जो महबूजा जम्मू कश्मीर की असर सूरत हाल की भरपूर अक्कासी करती हैं। एनडीटीवी के हालिया प्रोग्राम में उसकी एंकर पर्सन निधि राजदान ने अपने शो में बताया कि कश्मीर में अब मुकामी लोग बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। महबूजा कश्मीर में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ते थे और न ही जंगजुओं के जनाजे में इस तरह से शिरकत करते थे, लेकिन आज ऐसा हो रहा है, ये कहना था निधि राजदान का। The fact that you have local people coming out in large numbers. कश्मीर में अब मकामी लोग भी बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं और पुलिस मुकाबलों में रुकावट डाल रहे हैं। वो दहशतगर्दों के जनाजे में शिरकत कर रहे हैं, ऐसा माजी में भी हुआ है, लेकिन अब इन इलाकों से भी लोग बाहर आ रहे हैं जहां पहले ऐसा नहीं होता था। मकबूजा कश्मीर में कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ते थे और न ही जंगजुओं के जनाजों में शिरकत करते थे, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। And coming out for militant funerals, and now they are. ये भारत के अंदर की सूरत हाल है। भारत के बाहर अब मुसलसल मगरबी मीडिया और दूसरे जो थिंक टैंक्स हैं या जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं वो महबूजा जम्मू कश्मीर की जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उसके बारे में मुसलसल खबरें नशर कर रही हैं, अपनी रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं। हालिया दिनों में जो वाकया हुआ था, जो भयानक वाकया जिसने पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा था, वो वाकया था जब भारतीय फौज की पैलेट गनों के निशानों पर आम कश्मीरी मुजाहिरीन नहीं बल्कि अब इत्तलात के मुताबिक औरतें और नौजवान बच्चियां भी आई थी और ये वो छर्रे थे जिससे ये औरतें, बच्चे और दूसरे जवान हमेशा के लिए बीनाई से महरूम हो गए और तकरीबन 1000 के करीब ऐसे लोग हैं महबूजा जम्मू कश्मीर पे जिन पे सामने से गोलियां चलाई गई और वो छर्रे जो हैं उन्होंने तकरीबन 1000 लोगों से बीनाइयां छीन ली हैं। आजकल आलमी मीडिया में इसका जिक्र हो रहा है और खास तौर पे एक नया वाकया सामने आया है जो उजागर किया गया जिसमें कहा गया कि छर्रे वाली बंदूकों से नाबीना होने वालों में कश्मीरी खवातीन भी शामिल हैं और इन खवातीन के बारे में जिनको कि इन छर्रों ने उनसे उनकी बीनाई छीन ली, अल जजीरा टेलीविजन ने एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट्री हालिया दिनों में नशर की है जो हम आपको उर्दू तर्जुमे के साथ दिखाते हैं। बस शुक्रिया अल जजीरा। भारतीय पुलिस की जानिब से फायर होने वाले पैलेट गन के छर्रे लगने से कम से कम 1000 अफराद की बीनाई शदीद मुतासिर हुई है। जब भी भारतीय फोर्सेस पैलेट गन से फायर करते हैं तो एक कारतूस से 300 छोटे छोटे मौलिक छर्रे निकलते हैं। इन छर्रों की वजह से कश्मीर में लोग बड़ी तादाद में अंधे हो रहे हैं। अस्पतालों के वार्ड ऐसे कश्मीरियों से भरे पड़े हैं जिनकी आंखों में छर्रे अब भी मौजूद हैं। ये जुल्म की इंतहा है और ये जुल्म सिर्फ मुजाहिरीन के साथ ही नहीं किया जाता बल्कि औरतें और बच्चे भी इस बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। पैलेट गन के छर्रों से अंधी होने वाली इफ्रा शकूर ऐसी ही 14 साल बच्ची है जो अपने दादा और खाला के साथ अस्पताल में डॉक्टर का इंतजार कर रही है। अब्दुल जी, आप बता सकते हैं आप यहाँ आज क्यों आए हैं? हाँ, हमारी तो इस बेटी को पैलेट लग गए हैं 31 तारीख को। बस दाएं आँख से कुछ थोड़ा 10% देख सकती है, दाएं आँख से, बाएं आँख से कुछ नहीं देख सकती। इफ्रा की आंखों के अब तक 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और अब तीसरी सर्जरी होगी जिसके बाद उसे उम्मीद है कि वो दुनिया को फिर अपनी आंखों से देख सकेगी। मैं खुदा से दुआ करती रहती हूँ कि मेरी बीनाई बहाल हो जाए ताकि मैं डॉक्टर बन सकूँ। जब से मेरी आंखों में छर्रे लगे हैं मैं देख नहीं सकती और अब मेरी आंखों से खून भी आ रहा था। जब मैं अपनी आंखों को छूती हूँ तो मेरे हाथों पर खून लग जाता है। पैलेट गन के छर्रों से इफ्रा का पूरा बदन छलनी था, लेकिन डॉक्टर्स को उसकी आंखों की सख्त फिक्र है क्योंकि उसकी दोनों आंखों में छर्रे लगने से इसकी बीनाई जा चुकी है। मुझे इसलिए रोना आता है। मेरी औलाद नहीं है लेकिन मैं इस बच्चे के लिए रो रही हूँ क्योंकि मैंने इसे बच्चों की तरह पाला है। इसकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती कि भारतीयों ने इसकी आंखों के साथ क्या कर दिया। मुझे भारतीय फोर्सेस पर शदीद गुस्सा है। मैं पैलेट गन से छर्रे मारने वालों को कत्ल कर देना चाहती हूँ।
یہ وہ ماحول ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس انداز کا ظلم ہوا ہے، اور یہ الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری جو ہے یہ پوری دنیا نے دیکھی ہے، کس طرح سے خواتین جن کی بینائی اپنی وہ بینائی سے محروم ہوئی ہیں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ بات ہے جو پھر یہ چدمبرم جیسے بھارتی سیاستدان کہتے ہیں کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ بھارتی آرمی چیف کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں مقامی لوگ اب باہر نکلتے ہیں اور بھارتی فوج کے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک غیر معمولی تمام باتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے جائیں گے نئی دلی، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں بھارت کے ممتاز سینئر صحافی جناب افتخار گیلانی، جو ایڈیٹر بھی ہیں اسٹریٹجک افیئرز کے ممتاز جریدے DNA کے۔ بہت بہت شکریہ گیلانی صاحب۔ یہ فرمائیے گا، اگر چدمبرم صاحب کہتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں 70 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ اپنے آپ کو علیحدہ تصور کرتے ہیں، کشمیر بھارت سے نکل رہا ہے، انڈین آرمی چیف کہتے ہیں کہ اب مقامی آبادی بہت بڑی تعداد میں باہر نکلتی ہے، وہ ریزسٹنس پیش کر رہی ہے، اس کا جواب جو نئی دلی میں سرکار ہے، جو مودی سرکار ہے، وہ اس حوالے سے جیسے چدمبرم صاحب کہہ رہے تھے اب بھی کہتی ہے کہ وہ کسی قسم کی گفتگو نہیں کریں گے، کسی قسم کی اس حوالے سے ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے، جس کی پکار محبوبہ مفتی کی جانب سے بھی آ رہی ہے، دوسرے کشمیری بھی کہہ رہے ہیں، لیکن دلی میں سرکار ابھی اس طرف نہیں بڑھ رہی۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ صرف چدمبرم سے پہلے جو بی جے پی کے خود کے ایک بہت ہی سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ یشونت سنہا نے بھی کچھ اسی طرح کے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا جو چدمبرم نے کیا ہے، اور انہوں نے باضابطہ ایک رپورٹ بھی دی تھی۔ رپورٹ میں حکومت سے کہا تھا کہ جو کشمیر میں صورتحال دن بدن مخدوش ہوتی جا رہی ہے، اور اگر کوئی پولیٹیکل ریچ نہیں کیا گیا تو ہمارے بیک یارڈ میں ایک بہت بڑا ایک تقریباً بم پھٹنے والا ہے۔ ان سے پہلے بی جے پی ایک بہت ہی رائٹ ونگ اور یہاں کے نیوز پیپر کے ایک بہت بڑے ایک ایڈیٹر سنتوش بھارتی ہے، وہ جب گئے تھے سری نگر گئے تھے، وہاں سے آنے کے بعد انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں انہوں نے ان کو یہی لکھا تھا کہ میں وادی کشمیر جا کر بہت ہی مضطرب ہو گیا ہوں، زمین ہمارے پاس ہے کیونکہ ہماری فوج وہاں پر ہے، لیکن کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور میں پوری ذمہ داری سے یہ حقیقت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ 80 سال کی عمر سے لے کر 6 سال تک کے بچے کے دل میں ہندوستانی نظام کو لے کر بہت زیادہ غصہ ہے۔ یہ ان جذبات کا اظہار جو ہے وقتاً فوقتاً کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں جو ہے سب سے اہم چیز جو ہے، اس سے بھی زیادہ جو ابھی ریٹائر جو ہوئے ناردرن کمانڈ کے کمانڈر ان چیف جو بھارتی فوج کے، انہوں نے بھی تقریباً اسی طرح کی چیز کہی تھی کہ فوج جو کچھ کشمیر میں کر سکتی تھی وہ کیا ہے انہوں نے۔ اس وقت جو ہے اب فوج سے زیادہ ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے کشمیر میں، فوج اس سے زیادہ کشمیر میں اور کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ کشمیر کو جو ہے صدیوں سے جو ہے خوف اور جبر سے رول کیا گیا ہے، خوف اب وہاں دلوں سے نکل چکا ہے، اور جبر کے لیے جو ہے ایک سیاسی عمل کی ضرورت ہے، اور سیاسی عمل کے ذریعے ہی کشمیر کی عوام کو بتایا جا سکتا ہے، اور جو سب سے زیادہ جو فرسٹریشن جو ہے یہ تمام شخصیات جن کا آپ نے ذکر کیا یقینی طور پہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن جب جو سرونگ چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اگر یہ کہیں کہ اس وقت جو ہے یہ مقامی آبادی اٹھ کھڑی ہوئی ہے، مقامی آبادی جو ہے وہ ہم پہ پتھر مار رہی ہے، ہمیں ریزسٹنس دے رہی ہے، پاکستان کے جھنڈے لہرا رہی ہے اور ہم اب اس کے ساتھ طاقت کا استعمال کریں گے، یہ بھی ایک بھارتی حکومت کو یا مودی سرکار کو جگانے کے لیے خود آرمی چیف کا یہ بیان بھی اس نے بھی کوئی اثر نہیں کیا ہے۔ میرے خیال میں جو اس آرمی چیف نے جو یہ بیان دیا ہے اس کے خلاف یہاں پر آرمی کے جو سابق افسران ہیں انہوں نے بھی اس کے بارے میں جو تحفظ کا اظہار کیا ہے کہ آرمی چیف کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ کشمیر میں جو اس وقت جو سچویشن جو ہے یہ آرمی کے بس کی سچویشن نہیں ہے۔ آرمی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں پر ایک خطرہ یہی ہے کہ ایک بہت بڑا ایک میسیکر ہو سکتا ہے وہاں پر کشمیر میں کسی بھی وقت، اور یہ میسیکر جو ہے کہیں بھارت کے لیے اور زیادہ پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہاں لوگ سڑکوں پر نکل رہے ہیں، میں جس سے پہلے بھی جو کہا آپ کو کہ ایک خوف وہاں پہلے تو لوگ ڈرتے تھے، مرنے سے ڈرتے تھے، لوگ فوج کی گولی سے ڈرتے، گولی چلانے سے ڈرتے ہیں، لیکن اب جب خود وہ سامنے آ جاتے ہیں فوج کے، ان کو کہتے ہیں کہ اور ان کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں گولی چلانے کے لیے، تو میرے خیال میں جو ہے یہ سچویشن بہت انتہائی خراب ایک سچویشن ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے بیک یارڈ میں دونوں کے انڈیا اور پاکستان کے بیک یارڈ میں ایسی سچویشن
کا ہونا جو ہے اور اس خطے میں جو خطہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے مزید عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے. یہ وقت ہے کہ ایک اس کی جو یہ ریوربریشنز ہیں، جو اس کی گونج نئی دلی میں جس رام کالج میں یا کبھی جواہر لال یونیورسٹی وغیرہ میں نظر آتی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ کیونکہ یہ تو نعرے نئی دلی میں لگ رہے ہیں اور بیچوں بیچ شہر کے لگ رہے ہیں دارالحکومت کے. سگنیفیکینس یہ ہے کہ یہاں پر دن بدن محسوس ہوتا جا رہا ہے کہ جو ہندوستان میں جو ہے جمہوریت کا ایک اہم ستون جو رائٹ ٹو ایکسپریشن رائٹ جو ہوتا تھا، جو ایٹ لیسٹ کم سے کم جو کشمیر سے باہر اگر دوسری جگہوں پر جو ہے یہاں پر ایک اس طرح کا ایک چیز تھی، ایک وہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے، ایک پولیٹیکل سپیس سکڑتی جا رہی ہے. اور دوسری چیز جو ہے جو کشمیر کا جو پچھلے سال کی جو ایجیٹیشن تھی، اس کے جو فوٹوگرافز جو ڈسپلے ہوئے ہیں، اس کے جو ٹی ویز نے جو تصویریں ڈسپلے کی ہیں، جو معصوم بچوں کی جو آنکھیں جن کی بینائی چلی گئی ہے، یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو پلے اپ ہو رہا ہے. اور بہت سارے، میں ابھی اتر پردیش میں الیکشنز ہو رہے ہیں، وہاں ٹور پر تھا، یہ چیزیں پلے اپ ہو رہی ہیں. لوگ اس کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں کہ آخر یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے، اس طرح کی جو ہے معصوم بچوں کی سے بینائی چھیننا جو ہے، یہ انسانی حقوق کی جو ہے سری ترین خلاف ورزی ہے. بہت بہت شکریہ جناب افتخار گیلانی. بھارت کے ممتاز سینئر صحافی ہیں، ایڈیٹر اسٹریٹجک افیئرز ہیں، ممتاز جریدے DNA کے ہمارے ساتھ نئی دلی سے تھے.